السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے کہ بچوں کی تربیت سے پہلے خود والدین کی تربیت ضروری کیوں ہے۔ یعنی یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ والدین اپنے بچوں کی تربیت کے لیے فکر مند بھی ہوتے ہیں اور ان کی تربیت بھی کرنا چاہتے ہیں، اور ان کی تربیت کے حوالے سے وہ سیکھنا بھی چاہتے ہیں، وہ کتابیں بھی پڑھتے ہیں، وہ کوئی کورس بھی اٹینڈ کرتے ہیں، وہ مسائل پوچھتے بھی ہیں۔ لیکن بچوں کی تربیت سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ خود والدین کی تربیت ہونا ضروری ہے، تاکہ یہ تربیت یافتہ والدین اپنے بچوں کی بہت اچھی طرح تربیت کر سکیں۔ دیکھیے، یہ پروفیشنلزم کا دور ہے۔ یہاں ہر چھوٹے سے چھوٹا کام کرنے کے لیے کسی پروفیشنل کے پاس لوگ جاتے ہیں، علاج کے لیے اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اور دنیا کا کوئی بھی کام ہو اس کو کرنے کے لیے اس کے ماہر کے پاس چلے جاتے ہیں۔ ایون ٹیلرنگ کے لیے، کپڑے سینے کے لیے ہم کسی ٹیلر کے پاس چلے جاتے ہیں، جوتے سینے کے لیے ہم جوتے بنانے والے کے پاس چلے جاتے ہیں، موچ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح دنیا کے ہر کام کا کوئی نہ کوئی ماہر ہوتا ہے، اور اس ماہر کو آؤٹ سورس کر کے ہم اپنا کام کروا رہے ہوتے ہیں، اور ہم اپنا کام اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں۔ لیکن ناظرین، دنیا کا ایک کام ایسا بھی ہے کہ جس کو آؤٹ سورس نہیں کر سکتے، یعنی اس کو آپ کسی اور کے ذریعے سے نہیں کروا سکتے۔ اگر کسی اور کے ذریعے سے کروائیں گے تو اس کا رزلٹ وہ نہیں آئے گا جو آپ کو ریکوائرڈ ہے، جو آپ چاہتے ہیں، اور وہ کام ہے بچوں کی تربیت۔ بچوں کی تربیت والدین ہی کر سکتے ہیں، بچوں کی تربیت والدین کے توسط سے اساتذہ ہی کر سکتے ہیں، یا مربی اور مینٹور ہی کر سکتے ہیں۔ اور ان تمام سے پہلے اساتذہ ہوں، مینٹورز ہوں، کوئی اور ہو، ان سب سے پہلے جو فرض منصبی ہے، یعنی جو ذمہ داری عائد ہے، وہ خود والدین کے اوپر یہ عائد ہے۔ جب بات یہ ہے کہ پروفیشنلزم کے اس دور کے اندر ہر چیز کو آؤٹ سورس کیا جا سکتا ہے، لیکن تربیت ایک ایسی چیز ہے جس کو آؤٹ سورس نہیں کیا جا سکتا، تو اب کیا کیا جائے؟ تو ناظرین، اس کا حل یہ ہے کہ اس کام کے لیے خود والدین کو ایکسپرٹ بننا پڑے گا۔ یعنی تربیت اولاد کے حوالے سے ہر والدین کو اپنی اپنی جگہ پر ایکسپرٹ بننا پڑے گا، پروفیشنل بننا پڑے گا۔ جب تک والدین ایسا نہیں کریں گے، اس وقت تک وہ اسپیشلی اس دور کے اندر، جب کہ رکاوٹیں بہت زیادہ ہیں، ڈسٹریکشنز ہیں، ہم اپنے بچوں کی اچھی طرح سے تربیت نہیں کر سکتے۔ والدین پہلے اپنی تربیت سے کام کو آغاز کریں گے۔ یہاں میں آپ کو ایک اور بات بھی عرض کر دوں، وہ یہ ہے کہ تربیت کا جو عنوان ہے، یہ تربیت کا جو کام ہے، یہ 90% یا 95% یہ رول ماڈلنگ کے ذریعے سے کیا جاتا ہے۔ یعنی تربیت کا کہنے کو تو تربیت ایک چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن یہ مشکل عمل اس وجہ سے ہے کہ یہ صرف تقریر سے، یا صرف لیکچر دینے سے، یا صرف سمجھانے سے، یا صرف ڈانٹ ڈپٹ کرنے سے تربیت نہیں ہوتی۔ یہ سب چیزوں کو ملا کر آپ اس کو 10% یا 5% آپ یہ لگ سکتے ہیں۔ باقی 90% اگر تربیت ہو سکتی ہے، اچھی تربیت، تو وہ رول ماڈلنگ سے ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے بھی ہمیں یہی کچھ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی جو تربیت فرمائی، یعنی ایسی تربیت فرمائی کہ ایک جاہل اور اجڑ قوم کو اٹھا کر ان کو اصحابی کالنجوم، یعنی آسمان کے ستاروں کے مانند بنا دیا۔ اور اس تربیت کے ذریعے سے ایسے لوگ دنیا میں وجود میں آئے، چشم فلک نے ایسے لوگ بھی دیکھے کہ جن کو دیکھ کر اپنی سمت اور اپنی ڈائریکشن دنیا درست کرتی ہے۔ آج کے دور میں بھی اور قیامت تک یہ ایسے ہی رہے گا۔
تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شاندار تربیت ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا خاصہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو خصوصیت ہے اس کو ہمارے لیے رول ماڈل بنا دیا گیا، اس کو ہمارے لیے اسٹینڈرڈ قائم بنا دیا گیا۔ قرآن کریم میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ اور والدین کی جو رول ماڈلنگ ہے وہ اپنے بچوں کے لیے رول ماڈلنگ ہے، اور والدین کا جو کریکٹر ہے، والدین کا جو اخلاق ہے وہ اپنے بچوں کے لیے اسوہ ہے، ان کے لیے وہ قدوہ ہے، ان کے لیے جناب جو ہے وہ رول ماڈل ہے۔ جب بات یہ ہے کہ بچوں کی جو تربیت ہے وہ 90% اگر ہو سکتی ہے وہ رول ماڈلنگ سے ہو سکتی ہے، تو رول ماڈل بننے کے لیے سب سے پہلے اپنے اوپر تربیت کا کام کرنا ہوگا، اپنے معاملات کو چیک کرنا ہوگا، اور اپنی جو ہے اخلاقیات کو، اپنے روٹین کو، اور اپنے کریکٹر کو، اور اپنے جو ہے کردار کو ہمیں سب سے پہلے دیکھنا ہوگا، اور اس کے بعد پھر ہم بچے کی طرف جائیں گے کہ بچہ کیا کر رہا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ نمازی ہو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جھوٹ نہ بولے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ کردار اور اعلیٰ جو ہے کریکٹر کا حامل ہو، تو سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ خود والد کو، خود والدہ کو ایسا کر کے دکھانا ہوگا۔ جب بچہ اپنے والد کو دیکھے گا کہ وہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، وہ ان کے اوپر جو ہے سر کے اوپر جو ہے وہ ٹوپی رکھی ہوئی ہے، اور وہ جناب جو ہے نماز جیسے ہی اذان ہوتی ہے فوراً جو ہے وہ نماز کے لیے چلے جاتے ہیں، تو انشاءاللہ امید یہ ہے کہ یہ بچہ بھی نمازی بن جائے گا۔ والد اگر کریکٹرفل آدمی ہے، اخلاقی حوالے سے بہت ہی اسٹرانگ ہے، مضبوط ہے، اندرونی طور پر اس کی شخصیت مضبوط ہے، اس کا کریکٹر اچھا ہے، تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ یہ بچہ، اس کو بہت زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوگی، یہ بچہ بھی ایسے ہی بنے گا۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر والد ایسا نہیں ہے، والد خود نماز نہیں پڑھتے، والد خود سچ نہیں بولتے، جب گیٹ کے اوپر کوئی مہمان آ جاتا ہے، والد صاحب بچے ہی کے ہاتھ یہ کہلوا بھیجتے ہیں کہ بیٹا کہہ دینا کہ ابا گھر پر نہیں ہے، اور پھر اس بچے سے اگر ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے وہ جھوٹ نہ بولے، وہ سچ بولے، تو یہ این خیال استو محال استو جنو۔ تو والدین اپنے کریکٹر کے اوپر، اپنی تربیت کے اوپر سب سے پہلے توجہ دیں گے، اپنے کردار کو بہتر بنائیں گے، بچوں کو اچھی رول ماڈلنگ پیش کریں گے، تو انشاءاللہ ان بچوں کی جو رول ماڈلنگ ہے، ان بچوں کا جو کردار ہے وہ بھی اچھا ہو جائے گا۔ ناظرین، میں یہاں پر والدین کو اپنی ذات کے اوپر تربیت کرنے کے حوالے سے کچھ تجاویز دینا چاہوں گا، اور تاکہ والدین ان کو سامنے رکھ کر سب سے پہلے اپنے کردار کے اوپر کام کریں۔ یہاں ایک بات اور میں آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں پیش کروں، وہ یہ ہے کہ بسا اوقات بلکہ زیادہ تر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب انسان یہ سوچتا ہے کہ میں اپنے بچے کی اچھی تربیت کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بھی اس کی سمجھ میں آ گیا کہ ہاں جی بچے کو جو ہے اچھی رول ماڈلنگ پیش کرنا یہ میری ذمہ داری ہے، تو وہ پیچھے اپنی جو تربیت ہوئی ہے، اپنے بچپن کی جو تربیت ہوئی ہے، اس کو جب دیکھتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ جی وہاں تو میرے ساتھ بھی کچھ گڑبڑ ہوئی ہے، یعنی میری جو تربیت کا جو وقت تھا، اس وقت کے اندر جو ہے جو میری جو اپ برنگنگ ہوئی ہے، میری جو پرورش ہوئی ہے، میری جو تربیت ہوئی ہے، میری جو عادتیں بن کر سامنے آئی ہیں، تو شاید اس کے اندر ویکنس ہے، شاید اس کے اندر کمزوری ہے۔ تو جب وہ یہ سوچتا ہے تو پھر شعوری سطح کے اوپر اپنا جائزہ لینے کا اس کو موقع مل جاتا ہے کہ ہاں جی میرے ساتھ جب یہ معاملہ ہے، تو آج اگر میں اپنے بچے کو بہتر کریکٹر پیش کرنا چاہوں، بہتر رول ماڈلنگ پیش کرنا چاہوں، تو مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ جب اس کے ذہن میں، دماغ میں آتا ہے، تو اس کے حوالے سے میں ایک دو سجیشنز، دو تجاویز آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ ناظرین یا محترم والدین، بات یہ ہے کہ میری تجویز اور میری رائے یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم میں سے ہر ایک کو، ہر والدین کو، ہر والد کو، ہر والدہ کو کم سے کم اس موضوع پر 3 اہم کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔
یعنی پہلی فرصت کے اندر جب یہ بات دماغ میں آ گئی کہ ہمیں اپنے بچوں کی بہت اچھی طرح تربیت کرنی چاہیے، اور یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ بچوں کی بہت اچھی طرح تربیت بہت اچھی رول ماڈلنگ سے ہی ممکن ہے، صرف بتانے سمجھانے سے ڈانٹنے ڈپٹنے سے یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، اس کے نتیجے میں مزید معاملہ بگڑ سکتا ہے۔ تو جب بچوں کو رول ماڈلنگ دکھانا ہے تو رول ماڈلنگ کے لیے، اچھی رول ماڈلنگ پیش کرنے کے لیے اچھا کریکٹر ہونا ضروری ہے۔ اپنے رویوں، اپنے عادتوں، اپنے اخلاق کے اوپر ہمیں جو ہے کام کرنا پڑے گا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کم سے کم اس موضوع کے اوپر 3 اہم کتابیں، بچوں کی تربیت کے اوپر 3 اچھی سی کتابیں آپ ضرور پڑھ لیجئے۔ ایک کتاب تحفہ والدین برائے تربیت اولاد کے نام سے میری بھی ایک کتاب ہے، جس میں اس سے پورے پروسیس کو، پیرنٹنگ کے جو پروسیس ہے کہ سب سے پہلے والدین اپنے اوپر کیسے کام کریں، اس کے بعد بچے پر کیسے کام کریں، کن کن ایریاز پر جو ہے یہ کام کیا جائے، یہ سب اس کتاب کے اندر بڑے اچھے آسان اسلوب کے اندر یہ لکھا گیا ہے۔ آپ چاہیں تو وہ کتاب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی 2-3 کتابیں آپ ضرور پڑھ لیجئے۔ دوسرا کام یہ کیجئے، یہ میری تجویز ہے کہ دوسرا کام یہ کیجئے کہ آپ کوئی اچھا سا پیرنٹنگ کا کورس ضرور کر لیجئے۔ آج کل آسانی کا زمانہ ہے، جہاں رکاوٹیں ہیں وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت سارے حل بھی ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ پیرنٹنگ کورسز کروائے جاتے ہیں مختلف ایریاز، مختلف اداروں کی طرف سے، انسٹیٹیوشنز کی طرف سے۔ ان جو ہے اداروں سے رجوع کر کے یا آن لائن کوئی کورس لیا جائے، اور اس کورس کے اندر یہ ہوگا، اچھا ان کتابوں کو پڑھنے اور اس کورس کو کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کو بچوں کی جو پیرنٹنگ ہے اس حوالے سے ایک پورا پیراڈائم آپ کو مل جائے گا۔ یہاں پر ایک غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ ہم فیس بک کے اوپر یا واٹس ایپ کے اوپر پیرنٹنگ کے حوالے سے چھوٹی چھوٹی ٹپس ہمیں کہیں نہ کہیں سے مل جاتی ہیں کہ ایسا کرنا چاہیے، ایسا کرنا چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہے ہم ان کو پڑھ کر اس سے کہ ایکسپرٹ ہو گئے ہیں۔ یہ غلط فہمی ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ انفارمیشنز ہیں، انفارمیشن سے آپ کو علم نہیں ملتا، انفارمیشن سے آپ کو تناظر نہیں مل سکتا، اس سے آپ کو پوری پکچر آپ کو نہیں مل سکتی۔ کوئی جز آپ کو مل جائے گا جس کو آپ ٹھیک اینگل پر اس کو بٹھا نہیں سکیں گے۔ اگر آپ پورا یہ جو پروسیس ہے، پورا جو فلسفہ ہے، پورا جو پیراڈائم ہے، اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو کتاب پڑھنی ہوگی۔ 2-3 کتابیں شروع سے اخیر تک اللہ کا نام لے کر آپ سوچ سمجھ کر اس کو اچھی طرح سے مطالعہ کر کے پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پورے جو تربیت اولاد کا جو پروسیس ہے یہ سمجھ آ جائے گا۔ اور اس کے ساتھ اگر کوئی 4-6 مہینے کا اگر آپ نے کوئی کورس کیا، کوئی آن لائن کورس کریں یا کوئی فزیکل کلاس لے کر آپ کورس کر لیں تو نور علی نور، بہت اچھی بات ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کے اڑوس پڑوس میں کہیں پر کوئی پیرنٹنگ کی کوئی ورکشاپ ہو رہی ہے تو اپنی ذمہ داری اور اپنی ضرورت سمجھ کر آپ اس کو ضرور کر لیجئے۔ اس کے نتیجے میں بھی آپ کو بہت سارا فائدہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ، بہت شکریہ۔